ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، باب تقبیل الید، ہاتھوں کو چومنے کا بیان۔ بڑے اعتراض کرتے ہیں بریلوی لوگ اپنے مولانوں کے ہاتھ بہت چومتے، چومنے چاٹنے والی جماعت، چوما چاٹی کرنے والی جماعت، قبر پجوا، قبر کو چوما، قبر پجوا۔ ابے تو سعودیہ پجوا ہے، تو نجدی پجوا ہے۔ ہم تو اللہ کے ولیوں کو چومتے ہیں، ان کی تربت اطہر کو چومتے ہیں۔ ہماری سعادت ہے، یہ تیری بدنصیبی ہے کہ اپنے آقاؤں کو چومتا ہے تاکہ زکوٰۃ خیرات صدقات کچھ مل جائے تجھے۔ ہم ولیوں کو چومتے ہیں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، اور تو اپنے نجدی آقاؤں کو چومتا ہے تاکہ تیری دنیا کامیاب ہو جائے۔ تو دنیا کی فکر کر، ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، تجھ میں ہم میں بڑا فرق ہے۔ امام بخاری باب قائم کر رہے، باب، اور باب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، محدث کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، باب حدیث نہیں ہوتی، محدث کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو باب کی شکل میں نقل کرتا ہے، پھر اپنے عقیدے کی تائید میں حدیث لاتا ہے، تو باب عقیدہ ہے۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں، اے سنیوں کو قبر پجوا کہنے والوں، اے سنیوں کو چوما چاٹی کرنے والوں، سب سے پہلا قبر چومنے والا اور چومنے چاٹنے والا میں بخاری ہوں، اور اگر یہی بدعت ہے تو میری بخاری پڑھنا بند کر دو۔ کتاب لے لی، صاحب کتاب کی باتوں کو نہیں مانتے تم، عجیب قوم ہو تم۔ اور حدیث نمبر کتنی ہے؟ 974۔ اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بتا دوں، وہابیوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، سنیوں کے لیے نہیں ہے خوشخبری۔ آپ کہیں گے کون سی خوشخبری؟ خوشخبری ہے کہ میں کل بھی رکا ہوا ہوں، تو جس کو جو سوال کرنا ہے میری قیام گاہ پر آئیں، اور میرے میزبان جو جناب قاسم صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے گھر میں رزق میں کاروبار عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ بڑی محبت ان کی میسر آ رہی ہے مجھے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بد عقیدہ آئے اور کہے فاروق رضوی سے ملنا، بلا جھجک میرے پاس لے آئے، ہمارا کام ہی ہے سمجھانا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر 974 کے تحت یہ الادب المفرد میں لاتے ہیں، حضرت ثابت بنانی کی حدیث نقل کرتے ہیں، قال ثابت لانس رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ثابت نے انس ابن مالک سے پوچھا، اپنے استاد سے پوچھا، امست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیک، اے میرے استاد محترم کیا ایسا ہوا کبھی آپ حضور کی صحبت میں رہے، آپ کا ہاتھ رسول اللہ کے جسم کے کسی حصے سے مس ہو گیا ہو؟ کیا آپ کے ہاتھ نے حضور کے جسم کو کبھی چھوا؟ کیا آپ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے لگا؟ کیا آپ کا دست مبارک، آپ کا ہاتھ حضور کے دست مبارک کو مس ہوا؟ ایسا کبھی ہوا؟ قال نعم، حضرت انس نے کہا ہاں ہوا ہے، میں تو حضور کا صحابی تھا، حضور کی خدمت میں رہتا تھا، بارہا ایسا ہوا کہ میرا جسم حضور کے جسم سے مس ہوا، میرا ہاتھ رسول اللہ کے دست مبارک سے لگا، فقبلہا، جیسے ہی ثابت بنانی نے یہ سنا حضرت انس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو ہم نے کہا کہ انہوں نے رسول کے ہاتھ کو تو نہیں چوما، انس کے ہاتھ کو چوما، اور حضرت انس کے ہاتھ کو کیوں چوما؟ استاد ہونے کی حیثیت سے نہیں چوما، بزرگ ہونے کی حیثیت سے نہیں چوما، اس لیے چوما کہ اس ہاتھ کو رسول اللہ کے دست مبارک سے نسبت ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا تابعی اور صحابی وہ تھے جو نسبتوں کو دیکھا کرتے تھے، دلیلوں کو نہیں دیکھا کرتے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت۔ اور ہم بھی نسبتوں کو دیکھتے ہیں۔ زندہ باد۔ دلیلیں تو بہت ہیں ہمارے پاس میلاد کی، اور اس لیے دلیلیں ہیں کہ ایک دو نہیں، ہر زمانے میں میلاد النبی پر اماموں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، بے شک دلیلوں کی انبار ہے۔ مگر میں ان یہ جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بات بات میں دلیل بھی مانگتے ہیں، کس سے؟ عوام سے مانگتے ہیں، مولانا سے نہیں مانگتے۔ ان کی عقل کا یہ حال ہے کہ ان کو جب بخار آ جاتا ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں علاج کر دو، اور جب مکان بنانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مکان کا نقشہ بنا دو۔ عجیب الٹی عقل ہے ان کی۔ ارے بھائی جس فیلڈ کا جو ماہر ہے اس سے پوچھنا، بھائی میلاد منانا کہاں ہے؟ پوچھ کس سے رہا ہے؟ عوام سے پوچھتا ہے۔ اب یہ بات مولانا سے پوچھ، کاروبار کیسا چل رہا ہے، مندی کا دور ہے، کیا حالات ہے، یہ عوام سے پوچھ۔ مولانا سے کاروبار پوچھتا ہے، بیچارے مولانا کو کاروبار کی کوئی پتہ نہیں، وہ اپنے مدرسے مسجد میں لگے ہیں، مولانا سے کاروبار کیا، اور مولانا کیا چل رہا ہے آج کل؟ بیچارہ مولانا کیا بتائے گا؟ مولانا سے حدیث پوچھ، اور کیا چل رہا ہے آج کل وہ عوام سے پوچھ۔ تو عوام سے مسئلہ پوچھتا ہے، مولانا سے حال چال پوچھتا ہے۔
عجیب الٹی عقل ہے اس کی.